ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتاب وأن يحسن اسمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم میرے والد محترم دوستو بزرگو انسان کے لیے جس طرح اپنی اصلاح کرنا واجب ہے اسی طرح اپنی اولاد بیوی اور اہل و عیال اور اپنے ماتحتوں کی بھی اصلاح کی فکر کرنا، نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی ترغیب دینا، فرائض اور واجبات کی تاکید کرنا، گناہوں سے بچنے کی ترغیب دینا اور اس سے اجتناب کی تاکید کرنا، یہ بھی انسان کے اوپر فرض و واجب ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقات وغیرہ دیتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر جو خیر کے کام ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اولاد کیا کر رہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ان کا اپنا عمل ہے، ہمارا اپنا عمل ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میرا عمل میری نجات کے لیے کافی ہے، یہ غلط ہے۔ انسان کا اپنا ذاتی عمل اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی نجات کے لیے اس کی اولاد کی اصلاح اور ان کا نیک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی اسی چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے اپنی اصلاح کرنا انسان کے اوپر واجب ہے، اسی طریقے سے اپنے اولاد اور اپنے ماتحتوں کی اصلاح کرنا بھی انسان کے اوپر واجب ہے۔ اور نیک اولاد مانگنا یہ بھی گویا کہ سنت انبیاء ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی دعاؤں میں اولاد مانگی ہے تو صالح اولاد مانگی ہے۔
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا. انہوں نے اللہ سے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. ذریۃ طیبہ کا ذکر ہے, طیبہ. اے اللہ تو مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اولاد مانگی تو عرض کیا رب ہب لی من الصالحین. اے پروردگار عالم مجھے نیک اولاد سے نواز دے. تو نیک اولاد کا ہونا یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. نیک اولاد کا ہونا انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. حضرت سید عبد المتین ندیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک جگہ پر گیا, ایک ساتھی نے دعوت کی میری. میں جب گھر گیا تو اس نے مجھے کہا شاہ جی میرا ایک ہی بیٹا ہے, بس میں بہت پریشان ہو گیا ہوں, بہت تکلیف میں ہوں. اللہ رب العزت نے کافی عرصے کے بعد بیٹا عطا کیا, لیکن وہ میری زندگی کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے, میری زندگی تنگ کر کے رکھ دی ہے. اب تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نجات دے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی؟ کہنے لگا کہ میں نے اللہ کو کہا اللہ کافی عرصہ ہو گیا اولاد سے محروم ہوں, تو ایسی ذات ہے جو کتے بلی کو بھی بچوں سے نوازتا ہے, ان کو بھی بچے دیتا ہے. میں تو پھر بھی تیرا بندہ ہوں, تو مجھے بھی اولاد عطا کر. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہی تم نے غلطی کی ہے, تم نے دعا میں نیک اولاد نہیں مانگی. تم نے کہا کہ جیسے کتے بلی کو بچے دیے ہیں اللہ مجھے بھی بچہ دے دے, تو کوئی نیک تو نہیں بنے گا. تو اپنی دعاؤں میں نیک اولاد کا ذکر کرنا چاہیے, نیک اولاد اللہ سے مانگنا چاہیے. رب ہب لی من الصالحین, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. باہر کے قرآن کریم کی آیت کے اندر جس طریقے سے اپنی اصلاح کرنے کو ضروری ٹھہرایا گیا ہے, اسی طریقے سے اولاد کی اصلاح کو بھی ضروری ٹھہرایا گیا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کتنا پیارا خطاب ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے. نام سے نہیں پکارا بلکہ کیا فرمایا اے ایمان والوں. یہاں رشتے کا لحاظ کیا گیا ہے, اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں. بہت پیارا خطاب ہے. ایک خطاب تو ماں باپ کا بچے کا نام پکارنے کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچے کو نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے, اور ایک خطاب ہوتا ہے رشتے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیٹا کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ بیٹا یہ بہت پیارا جملہ ہے. لفظ بیٹا بہت پیارا جملہ ہے بنسبت نام کے. تو اللہ رب العزت نے یہاں نام سے نہیں پکارا بلکہ رشتے سے پکارا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کیا حکم فرمایا؟ قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم, اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ نارا, آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ, جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, لکڑی نہیں ہوگی. ہم آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالتے ہیں, میں لکڑیاں ایندھن نہیں ہوں گی, ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, اس پر مقرر ایسے فرشتے غلاظ شداد کہ جو بہت مضبوط قسم کے ہیں, تنخو ہیں, طاقتور
ताकतवर है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह उनको हुक्म देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते। वयफ़अलून मा युअमरून, जो हुक्म अल्लाह की तरफ से दिया जाता है वो उसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो अपने आप को भी उस आग से बचाना है, अपनी औलाद को भी उस आग से बचाना है। बाज़ लोग ये कहते हैं, ये सुना गया है, वालिदैन कहते हैं कि हमने तो बहुत कोशिश की अपनी औलाद की इस्लाह करने की, लेकिन वो नहीं मान रहे, तो वो जाने उनका काम जाने। ये बात भी गलत है। इसलिए यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया आग से बचाओ, यानी गुनाह ये भी आग है, गुनाह ये आग है। आग जिस तरीके से दुनियावी आग से अपनी औलाद को बचाने के लिए वो ज़बानी अल्फाज पर इक्तिफा नहीं करते, ज़बानी अल्फाज पर इक्तिफा नहीं करते। एक बच्चा है, वो आगे जा रहा है, आग लगी हुई है, तो वालिदैन ऐसा नहीं है कि वो वही अपनी जगह पर बैठ के बोलेंगे बच्चिया उर्द मक्की लाड़ नशी, उर्द मक्की लाड़ नशी और अक्बल सी में निनास थी दासी न की, बल्कि अक्बल से प्रीगी थी आओ मंडा हुई मासूम उचत की चिदा और तो टोप होना हुई और क्यों न सूझी बच गई ना से बच गई, तन बदन की ओर अहिया हो लगी, दुमने तकलीफ की मुब्तलाशी कि जमा जुए और की टोप होने की, जमा जुए तक और उन रसी दा से अगला बच गई। नो मुंगा अगर दावयू चमुंगा को अखबल औलाद ता देते कारून हुक्म करे दे, लेकिन न मनी नु मुंगा सूकू ना दिवरा ना संग तो दे दुनियावी और ना अगला बच गए, कल इसके खूब नाराजी कि और आगे तरह सीधली हाँ ताला खूब नाराजी डरेंगे अगर इस्ताज हुए ना फरमाना दे तो सिर्फ ज़बानी खर्च मंद बजाम न खलास है, बल्कि दस बागले बच गए बा सरंगे दुनियावी और न बच गए। जैसे दुनिया की आग से अपनी औलाद को बचाते हो, जहन्नम की आग से भी ऐसे ही बचाना पड़ेगा। सिर्फ ज़बानी कहना ही काफ़ी नहीं होगा, ज़बानी कहना काफ़ी नहीं है। और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्रिमू औलादकुम व अहसिनू अदबहुम, अक्रिमू औलादकुम अपनी औलाद को इज्जत दो, व अहसिनू अदबहुम और उनको अच्छा अदब सिखाओ, अच्छा अदब सिखाओ। अक्रिमू औलादकुम उलमा फरमाते हैं कि अक्रिमू औलादकुम का माना ये है कि उनको अच्छे नामों से पुकारो, गलत नाम न लो, अच्छे नामों से पुकारना ये औलाद का हक है, और उनको अच्छी बात बताना ये भी औलाद का हक है, और अच्छी तालीम देना ये भी औलाद का हक है। और अच्छी तालीम क्या है कि उनको दीन का रास्ता दिखाओ, दीन की तालीम उनको दो। जब दीन की तालीम वो हासिल कर ले, अल्लाह को पहचानने वाले बन जाएं, तो फिर असली तालीम भी उनको दिलाओ, स्कूल में भी दाखिल करो। असली तालीम का कोई इनकार नहीं करता, लेकिन हमारे मुआशरे में मुसीबत ये है कि बच्चा जब बोलने पर आ जाता है तो कारी साहब के पास बिठाने के बजाय हम ABCD सिखाने के लिए स्कूल में बिठा देते हैं। तो अगर वो A फॉर एप्पल सीखता है, C फॉर कैट सीखता है यानी बिल्ली, D फॉर डॉग सीखता है यानी कुत्ता, तो वो वहाँ जाकर छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसको अभी कुछ भी पता नहीं है, वो कहता है कि कुत्ता बिल्ली, जब वो कुत्ता बिल्ली सीखेगा तो वो जुनैद बगदादी क्या बनेगा? उसको तो कारी साहब के पास बिठाओ कि अलीबा सीखे, अल्लाह अल्लाह सीखे। जब इब्तिदाई में उसकी तरगीब ऐसी होगी, उसकी तरबियत ऐसी होगी, वो अल्लाह वाला बनेगा। फिर बड़ी बात में जब समझदार हो जाए स्कूल में भी डाल दो। इसलिए कि ये वालिद पर हक है। खुद हदीस के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिन हक़्क़िल वलदी अलल वालिदी
کہ اولاد کا والد پر حق ہے، کیا حق ہے؟ اَيُّعَلِّمَهُ الْكِتَابَ، کہ اس کو تعلیم دے، تعلیم دینا یہ والد پر حق ہے، وَأَيُّحْسِنَ اسْمَهُ، اور اس کا اچھا نام بھی رکھے، اچھا نام بھی تجویز کرے۔ اچھا نام رکھنا یہ بھی والد کی ذمہ داری ہے، اور اچھی تعلیم دینا یہ بھی والد کی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اچھی تعلیم کیا ہے؟ دین کی فکر کرنا، دین کی فکر میں اس کو لگانا، دینی تعلیم اس کو دینا۔ ہمارے ہاں ایک بری رسم یہ بھی چل چکی ہے کہ بچہ ابھی صحیح معنوں میں پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا تو اس کے اوپر زبردستی کی جاتی ہے، مدرسے بھی زبردستی بھیجا جاتا ہے، اور اسکول بھی زبردستی بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، کس عمر میں؟ وهم ابناء سبع، جب 7 سال کی عمر تک پہنچ جائیں، جب 7 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو پیار پیار سے ان کو کہو بیٹا نماز پڑھنے چلو، بیٹا نماز پڑھنے چلو، کبھی ساتھ بھی لے کر آ جایا کرو، لیکن وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کو تھپڑ بھی لگاؤ اور ان کو ڈنڈا بھی مارو، لیکن کس عمر میں؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، جب وہ 10 سال کو پہنچ جائے، 10 سال کو پہنچ جائے پھر نماز نہیں پڑھو، اس کو لگاؤ بھی پھر۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر بھی ان کا الگ الگ کر دو، بستر بھی الگ کر دو۔ جب 10 سال کی عمر میں بیٹا پہنچ جائے، بیٹی پہنچ جائے تو ان کا بستر الگ کر دو، ساتھ سونے بھی نہ دو۔ ہاں، ساتھ سونے کا بھی حکم نہیں ہے، بہن بھائی کو ساتھ سونے کا حکم نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ، ہم تو کہتے ہیں دعوسما کزن دا، ان للہ کزن دا، یہ فارسی لفظ دے، فارسی لفظ دے کزن، کزن کاف تشبیہ والے دا، زن زنانہ تے ویلے کی، کزن مطلب دا شوت سے دا زمان زنانہ پچھانتا، دا زمان زنانہ دا، دا زمان خزر، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ زم معاشرے کے زم اپا کو پورو نہ گے دیشی تا توجہ منہ نہ رہا، اور دین فکر نشتا کرنا دیو جا بندے اصلی تعلیم تجمن توجہ اشترے، دین تعلیم تجمن توجہ نشترے۔ مفتی تقی عثمانی رحمت اللہ دامن برکاتہ العالیہ آگئے تیو کس راگے حضرت کا پوسو کو پیزما زوئے دے اور ماں آگے تا تعلیم میں راکڑے اوپر زبردست اصلی تعلیم میں دکڑ دے آگے بیا بار منو قتل دے ڈاکٹر چوڑشے ہوئے دے اس کا پوسٹ منی دے۔ البتہ لب شانتی پکی دین نشتے دے، بس ذرا سی دین کی کمی ہے، باقی وہ بہت بڑے پوسٹ پہ ہے۔ حضرت نے کہا کہ یہ ایسی بات ہے کہ ایک آدمی بیمار پڑا ہو، ایک آدمی مر گیا ہے، گھر والوں نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے چیک کیا کہ آدمی تو مر چکا ہے، آدمی تو مر چکا ہے۔ اب اوپر سے نیچے تک چیک کیا تو گھر والوں کو کہا کہ اوپر سے نیچے تک تو بندہ تمہارا بالکل صحیح ہے، اوپر سے نیچے تک بندہ بالکل صحیح سلامت ہے، البتہ ذرا سی جان نکل چکی ہے، ذرا سی روح نکل چکی ہے۔ تو یہ ذرا سی روح نکلنا تو آدمی کو ختم کر دیتا ہے نا، تو ذرا سا دین نہ ہونا یہ بھی آدمی کو بے دین بنا دیتا ہے، یہ بھی آدمی کو گمراہی کے اندر ڈال دیتا ہے، گمراہی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ والدین کا حق ہے، یہ والدین کا حق ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے والدین بڑے نیک تھے، بہت نیک تھے، اور دہلی کے اندر ایک کتب ہے جو انہی کے نام سے موسوم ہے، ایک کتب ہے کتب مینار جس کو کہا جاتا ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہے۔ اور کاکی لفظ کاکی یہ ہندی میں روٹی کو کہا جاتا ہے، کاکی روٹی کو کہا جاتا ہے۔ اور بڑے عجیب سا واقعہ لکھا ہے حضرت کا، جب یہ چھوٹا سا تھا تو والدین چونکہ نیک تھے
تو ہمیشہ والدہ ان کو تعلیم دیا کرتی تھی کہ بیٹا جو بھی دیتا ہے اللہ دیتا ہے، کھانا مانگو تو اللہ سے مانگو، کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ مدرسے میں داخل کیا، گھر پر آیا، بھوک لگی ہوئی ہے، والدہ کو کہا، والدہ نے کہا کہ بیٹا روٹی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اما میں کیا کروں؟ کہا جاؤ وضو بناؤ اور 2 رکعت نفل پڑھو، پھر اللہ سے مانگو، اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے روٹی چاہیے، تو اللہ تمہیں روٹی دے دے گا۔ چنانچہ اس بچے نے وضو بنایا، مصلی بچھا دیا، کھڑا ہو گیا، اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، پھر اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے روٹی چاہیے، مجھے کھانا چاہیے۔ والدہ نے جلدی سے جو ہے وہ روٹی بنا دی اور بسترے کے نیچے رکھ دی۔ جب بچے نے دعا ختم کی، اپنی اماں کو کہتا ہے، اماں جان روٹی کہاں ہے؟ کہا بیٹا دیکھو یہیں کہیں پڑی ہوئی ہوگی، اللہ نے رکھی ہوگی، اللہ نے انتظام کیا ہوگا۔ بیٹے نے مصلی اٹھایا، روٹی نہیں ملی، ادھر ادھر دیکھا تو روٹی نہیں ملی۔ ماں نے کہا بیٹا وہ بستر اٹھا کر دیکھ، شاید وہاں پڑی ہوئی ہو۔ جب بیٹے نے بستر اٹھایا تو روٹی ماں نے وہاں رکھی تھی۔ اب بیٹی کی تربیت ہو رہی ہے نا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، ماں باپ نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بیٹے نے روٹی اٹھا کے کھا لی، کچھ دن تو ایسے ہی چلتے رہے۔ ایک دن ماں نے ارادہ کیا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا، ماں نے اس کو مدرسے میں بھیج دیا اور خود رشتہ داروں کے یہاں چلی گئی۔ اب ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بچے کی چھٹی ہو گئی ہے، وہ گھر پہنچ گیا ہوگا۔ جب ان کے ذہن میں آیا ہے کہ بچہ تو گھر میں پہنچ گیا ہوگا، بھوک بھی لگی ہوئی ہوگی اور راستے میں دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، یا اللہ میری سفید بالوں کا واسطہ، اگر آج میرے بیٹے کو روٹی نہیں ملی تو اس کا تو عقیدہ خراب ہو جائے گا، وہ تو بدظن ہو جائے گا۔ بھاگتی ہوئی گھر آتی ہے، دیکھا کہ بیٹا سو رہا ہے، جلدی سے بیٹے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، رو پڑی، کہا بیٹا تجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہوگی، میں ابھی روٹی بنا کر لاتی ہوں۔ کہا اماں جان مجھے بھوک تو نہیں لگی، میں نے تو کھانا کھا لیا۔ کہا بیٹے وہ کیسے کھا لیا؟ کہا کہ میں آیا، میں نے دیکھا کہ اماں گھر پر نہیں ہے، میں نے ادھر ادھر آپ کو تلاش کیا لیکن آپ نہیں ملی، میں نے وضو بنایا، مصلی بچھایا، کہا روز ہی اللہ مجھے دیتا ہے، آج اماں نہیں ہے لیکن اماں کا رب تو ہے، آج اسی رب سے میں مانگوں گا۔ مصلی بچھا کے میں نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اپنے رب سے روٹی مانگی، تو میرے اسی جو ہے وہ بسترے کو اٹھایا تو نیچے روٹی پڑی ہوئی تھی۔ اماں میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں نے جو روٹی کھائی ہے ایسی روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی، اس کا جو ذائقہ تھا ابھی بھی میرے منہ میں ہے، ایسی روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی۔ یہ تھی تربیت، یہ تھی اولاد کی تربیت کہ وہ اللہ کی طرف اپنے بچوں کو متوجہ کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ یہی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا، اتنا مقام اور مرتبہ دیا کہ جب اس کا انتقال ہوا، گراؤنڈ میں جنازہ لے جایا گیا، بہت سارا ہجوم ہے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، مریدین بھی ہیں، غیر مریدین بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، بڑے بڑے اولیاء بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں۔ اب جنازہ پڑھا ہوا ہے، اب جنازہ کون پڑھائے گا؟ ان کا ایک وصی آیا، یعنی جس کو وصیت لکھوائی تھی، پرانے پہلے زمانے میں ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ وصیت نامہ لکھوا دیا کرتے تھے۔ ہمیں تو آج موت سے ڈر لگتا ہے نا، اس لیے وصیت نامہ ہم لوگ نہیں لکھتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پتی دنیا کی عمر ہمیشہ بپاتی کہ عمر کو لپاری نشتہ کرا دیو جب بے فکری سے جد عمر تیرا نوگے وصیت لکھل والا نامہ کی تشو اگر کوئی اعلان کو کہ دیدی جنازہ پڑھاور لپاری پہلا دیدی وصیت وہ رہا ہے وسو وصیت تے وی اولنے شرط دادے چکم جنازہ پڑھاور ہوا رہے پورا جوان کے آگے جماعت ذرا تکبیری اولا ذرا اچھلوں چرتا نہیں قضا شوی کبھی تکبیری اولا فوت نہ ہوئی ہو، جب سے ہوش سنبھالا اور آج تک اس کی تکبیر
اور دویم شرط دا ذکر کو کہ پورا جون کے تہجد موسیقی نہیں پاتی شی اور دریم شرط دا ذکر کو کہ پورا جون کے مازیگر موسیقی کی کم سنتنا غیر موقع دی وہی آگا چلتا نہیں قداشی سمنا گرام شرط نے دی اور سلورم شرط خودی نہ زیاد گرام دی تولنا سخت شرط سلورم دے اگر کمی ہوئے کہ پورا جون کی چلتا غیر محرم مانے دی نظر نہیں پروتی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو دادا کا کتنی مشکل شرط کہا جس میں یہ چار شرطیں ہوں گی وہی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھائے گا آج میرے اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ نظر کی ایسی عبادت کرتے ہیں راستے میں کوئی جاتی ہے تو ہم اس کو گھر تک پہنچا کے آتے ہیں دسدہ کہ نظر دا سے گورو بل خوین دو میں دو تا چمونگا وائیو چو بس العیاد باللہ العیاد باللہ بزوز دلو نشو دا زمون مسلمانان محال دے خویا ساتے دا قرض دے قرض آو چی بل خوین دو میں دو تا گور ہے بل زنانا تو گور ہے دا قرض دے سبابا استا خورت وہ ان قتل کی گی استا مورت با قتل کی گی استا رندارے با قتل کی گی دا قرض دے آو زنا کم سڑے کئی دیو قسم قرض واغستو کم بل مور خور لڑ سبدکاری گئی یا ساتے سبابا دے خور لڑ سبدکاری کی گی آو دا قرض دے قرض زان ساتے پکار دی آو وقت مسلمانان آگاو چکل کلے لفتہ کول لطل نو عیسائیان ہوئے عیسائیان ودا مسلمانان دی دکنا کلی تو فتح کرل نو دا خدا قلعہ ہم فتح کی نو دولا بارے سجال جوڑا پکار دی ابو سے چلو کو ویدا سے ہو گئے جینے کئے خبر بندے نیمی کپڑے اگستی ادھر ہوئے پلارے بندے چیدہ صحابہ با تیری گی نو جنوں کو مانے بدودو نظر بولے گی نو دا بخبر با مغلوب بشی چکلا کمانڈر تا خبر ہو رسی دا چیہ خدا سازش کرنے دے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لکھو وی امیر المؤمنین معاملہ خدا دا معاملہ خدا دا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویچے پریشان کی دو ضرورت نشتہ دے اور ایک قرآن کریم یہ آیت ہوا ہوا ہے دی فوشتا دی صحابہ ہوتا چدا یہ آیت ہوا ہوا ہے اگر آیت کم یہ ہو دے کمولی قرآن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ایمان والو اپنی آنکھوں کو نیچے کرو اس طرح کی ٹیٹی گئے برہونا بولے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو چکل ادا آئے ہوا کمانڈر پر فوشتا تو صحابہ نے مدد چاہ جنہی کا دا زلان بنے سبنو برد جنہی کا ہے دا زلان بنے اولاڈو اور ناچ گانوں شروع ہوا کہ صحابہ مدد تنہ تیری گی ندہ مونگا گمراہ کو لیکن صحابہ چکل تنہ تیر شل نو یو صحابی ہوں دا سے ہونا قتل یو صحابی ہوں دا سے برا ہونا قتل اور چکل تیر شل آخری کم صحابی تیرے دو ما جنہوں کو ہوئے کہ ما هذا بشر اللہ ملک کریم دا خوجی مخلوق ہے منگو تمہیں تیارش لو بیاؤں تمہیں دونوں قتل دا انسانان دینا دو فرشتے منگتا اختاری اور جنہیں کو ہوئے چھے آخر سو وجہ دا چھتا سو منگتا انہوں قتل اگر صحابی ہوتا ہوئے چھے ہم نے قرآن کریم سنائے اس لیے ہمارے آنکھیں اوپر اٹھنے کے لائق نہیں کہا کہ جو قرآن تم نے سنائے وہ قرآن ہمیں بھی پڑھا کے چلے جاؤ ٹول مسلمانوں ہمیں ہوتا سو کورتا رسو مامر کرو زان ساتھ ہے دینا زان ساتھ ایمانوں خرابی کی انسانوں خرابی کی تخبر یاسر آو حراموں کی انسانوں خرابی کی ایمانوں خرابی کی بول مور خور لڑتا بد نظر سمو گو رہے بلکہ گو رہے نو خر نظر سمو گو رہے بار کے اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین پر ضروری ہے والدین پر فرض ہے فرض اور آج ہم یہ جو کہتے ہیں نا آج کہا جاتا ہے کہ اولاد کو کپڑے اچھے پہناؤ ان کے بال اچھے بناؤ نبی کے طریقے کے مطابق ہمارا لباس ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں ایک فضا بنی ہوئی ہے لوگوں کا ذہن بنایا ہوا ہے
کہ لباس تو جیسے بھی پہنو، اسلام نے کوئی اس کو فرض تو قرار نہیں دیا کہ آدمی شلوار قمیض ہی پہنے. ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر ذاکر نائک، ہم تو اس کو بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ ولی نہیں ہے، یاد رکھو. اس نے یہ ایک گمراہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں وہ دو قسم کے ہیں، کام دو قسم کے ہیں. ایک کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر کیا وہ مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے، اور ایک کام جو عادت کے طور پر کیا وہ مسلمانوں کو اپنانا ضروری نہیں ہے. اب دیکھو کیسے گمراہ کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ نماز نبی نے پڑھی، وضو بنایا تو یہ عبادت کے طور پر کیا تو یہ مسلمانوں پر ضروری ہے. نبی نے لباس پہنا، نبی نے پگڑی باندھی، وہ کہتا ہے کہ یہ نبی نے عادت کے طور پر کیا ہے، لہذا یہ مسلمانوں پر اپنانا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. یہ عقیدہ، یہ نظریہ وہی آدمی رکھ سکتا ہے جس کا دل نبی کی محبت سے خالی ہو، نبی کے عشق سے خالی ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سالن پڑا ہوا ہے، وہ ایک سبزی جو ہے وہ چن چن کے ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ کدو ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں، کدو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب سے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ کدو چن چن کے کھا رہے تھے، اس دن سے آج تک مجھے سبزیوں میں سب سے محبوب سبزی کدو ہی لگی ہے. یہ تو عشق، حالانکہ عادت کے طور پر نبی نے کھایا نا، لیکن صحابہ نے اپنایا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ نہیں، یہ دوسرے صحابی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا. اس کے بعد سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کبھی گریبان بند نہیں کیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں گریبان کھلا چھوڑتے ہیں؟ کہا میں نے اپنے محبوب کو کھلا گریبان جو ہے وہ دیکھا ہے. اندازہ کرو. حضرت ابی معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذان دو، اذان دی. ابی معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب بھی اور بچے بھی تھے، نقالی کرنے لگے. مشمن وانکاری کرنا تو مؤذن اللہ اکبر قسم تم گورے جمعہ کیوں اللہ اکبر شروع شي نو هغه مشمن هغه مال بلال رضی اللہ تعالی عنہ نقالی کول اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام علیہ مشمن حضرت نو کو تقدیر حضرت ابی معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ اونی براوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاسوی کوئی یریدو نے آہستہ آواز رہے اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤ کو جی اچھا آواز روایا نبی اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سربندی لاس کیا ہو پورا جون کے چکلا مسلمان چھو نتر آخری تر مرا پورے آگیا میں بہتو نے نکٹ کری چیتی منی زمان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لاس لگے دلے دے. انہیں ویج بھئی لباس سنگھ اختیار ہے پین چھٹا ہوندے دا ہوندے دا سو ضروری نہ دا والی ضروری نہ دا زمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگستی دے نمونگا بہن آگندو آگا شانتی لباس. اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے، عقیدہ یہی ہے کہ لباس تو ویسے بھی پہننا ہے، ویسے ایسے لباس پہنو جیسے نبی نے پہنا ہے. کھانا تو ویسے ہی کھانا ہے، ایسے کھانا کھاؤ جیسے نبی نے کھایا ہے. اور نبی علیہ السلام نے سر پہ امامہ تو ویسے بھی سر پہ کوئی پگڑی باندھتے ہو یا کچھ بھی یا کوئی کپڑا رکھتے ہو تو ویسے بھی رکھنا ہے. تو جیسے نبی نے جو ہے وہ باندھا ہے ہم بھی اپنے سر پر باندھیں. میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا. ہارون رشید ٹائم ہو گیا، صرف ایک واقعہ سنا کی بات کو ختم کرتا ہوں. ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بزرگ آدمی گزرے ہیں. یہ روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے ہیں. کتنی؟ 200 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے. کون تھے؟ بادشاہ تھے ہارون رشید. میرے اور آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں مجھے مسئول بکا لگا 200 رکعتوں نے نفل روز بکا روز. اگر زنانا زبیدہ دیدی دو زمان یو امین الرشید یو مامون الرشید. نو تربیت کے بارے آپ وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ گل بزرگ کو نو آگے تا حوالہ کو دیتے تربیت ہو گئے، دیتا ادب ازدہ گئے. سو وقت تیر شو
تو ہارون رشید نے سوچا چلو میں جا کے تو دیکھوں کہ میرے بچوں نے کیا ادب سیکھا ہے۔ جب جا کے مدرسے میں دیکھا کہ استاد جو ہے وہ وضو بنا رہا ہے اور شہزادہ پانی ڈال رہا ہے، تو ہارون رشید آیا، کہا کہ حضرت میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے بچوں کو ادب سکھانا ہے، آپ نے کیا سکھایا ہے؟ کہا ادب ہی تو سکھایا ہے شہزادہ بلی، لیکن میں استاد ہوں، میں وضو بنا رہا ہوں، یہ پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون رشید نے کہا نہ، میں تو یہ سوچ کر آیا تھا اس کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا شہزادے کو کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو ملتا، یہ ادب سکھاتے ہیں۔ اور آج ہم اگر قاری صاحب بیچارے کچھ کسی کام کے لیے بھیج دیتے، گھر سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ قاری صاحب کی ہمت کیسی بھی میرے بچوں کو بھیجا، کہ ہمت نہ پکور کے کیا نہ ہوگا نا دلتا فلتون سوئے جوڑشے پکور کی کیا نہ ہو گیا۔ بھائی بچوں کو ادب سکھانا ضروری ہے، تعلیم تو مل ہی جائے گی، ادب سکھانا ضروری ہے۔ باقی اسی موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعے کو مزید بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔